اور اس ماہ مبارک میں دنیا بھر میں جہاں جہاں سنی آباد ہیں 11ویں منا کر غوث اعظم کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ اور ایک بات جو میں بارہا اپنے خطاب اپنے بیان میں عرض کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے غوث پاک کا ذکر کر دوں یا میں اپنی مرضی سے غوث پاک کا ذکر کروں، تو یاد رکھنا یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نام کوئی اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک کہ میں اسے اجازت عطا نہ کروں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر یہاں بیٹھ کر ہم اور آپ یا غوث کی صدائیں بلند کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ بغداد سے بڑے پیر نے ہمیں اور آپ کو اجازت عطا کر رکھی ہے۔ تو بات کو طول دیے بغیر آئیے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ سیدہ کے بابا حسنین کریمین کے نانا یعنی ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منقبت غوث پاک محبت سے سماعت فرمائے۔ دیکھیے موسم اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہے کہ آپ کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہنے میں زحمت ہو، لہٰذا اگر کوئی شعر کوئی بات پسند آئے تو اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے سبحان اللہ۔ اور دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے بہت جلد اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ دو آیت اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے مجھ سے قبل اس محفل میں کثرت کے ساتھ اہل بیت کا ذکر سنا یا نہیں؟ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں نبی کی بات کر کے بتاؤں گا کہ نبی نے ہمیں اور آپ کو کیا بتایا۔ کتاب کا نام ہے المودۃ فی القربہ، لکھنے والے ہیں میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ۔ اور یاد رکھنا پیاروں، جس ہندوستان میں ہم اور آپ آباد ہیں اس ہندوستان کا ایک خطہ جسے کشمیر کہا جاتا ہے، کشمیر کی سرزمین پر جس ذات نے اسلام پھیلایا اسی ذات کو میر سید علی حمدانی کہا جاتا ہے۔ بول دے سبحان اللہ۔ سید زادہ، نبی کی آل، علی کا خون جس کی رگوں میں گردش کر رہا تھا۔ لیکن یہاں اور ٹھہریے، دیکھیے آہستہ سے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ بات اچھے سے آپ کے پلے پڑ جائے۔ قبلہ ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عارف، دونوں میں بڑا فرق ہے۔
ایک ہے عالم اور دوسرا ہے عارف. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو آسان جملوں میں سمجھیں کہ عالم اسے کہتے ہیں جو کتابوں کو دیکھ کر بات کرتا ہے. جب بھی آپ کسی عالم کی بارگاہ میں جاؤ گے، حضرات مسئلہ بتاؤ، تو فوراً کتاب کھول کر کے بتائے. تو عالم وہ ہے جو کتاب دیکھ کر بات کرے، اور عارف وہ ہے جو لوح محفوظ کو دیکھ کر بات کرے. اور یاد رکھنا، عالم کا قلم خطا کر سکتا ہے، عالم کا قلم خطا کر سکتا ہے، مگر عارف کی نگاہ کبھی خطا نہیں کر سکتی. عالم لکھ کر رجوع کرتا ہے، لیکن عارف دیکھ کر کبھی رجوع نہیں کرتا، کیونکہ وہ کتاب نہیں، لوح محفوظ